اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 12ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کریں گے سورہ نحل کے بقیہ مضامین سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو جامع الاحکام کا درجہ دیا اور تقریباً تمام خطبہ جات میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو، رشتہ داروں کو عطا کرو، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے اور تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، سرکشی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کے سوا کوئی اور ایسا گناہ نہیں جس کی اللہ دنیا میں جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت نے وعدے کی پاسداری کا حکم دیا۔ فرمایا جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے اور نہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر قسم کھائے، نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق پر قسم کھائے، اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس پر غور کیا کہ اس کے خلاف کرنا اچھا ہے تو اس کام کو ترک کر دے، جو کام اچھا ہو اس کو کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور مزید فرمایا کہ دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانا معیوب ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت سی ہے جو اپنے ہاتھوں سے پہلے سوت کاٹتی ہیں پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، یعنی محنت کرتی ہیں اور پھر اس کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپاک فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ فرمایا دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے ہم ان کو پاکیزہ روزی عطا کریں گے اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا عطا کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اور پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ وہم سا ذہنوں میں پیدا ہوا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدن یا اس کے ذہنوں یا اس کے جسموں پر کوئی تصرف حاصل ہے یا کوئی قدرت اس کو حاصل ہے جس سے وہ انسانوں پر تصرف کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وہم کا ازالہ یہاں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں، اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچائے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں۔
اسی لیے محققین اکرام نے لکھا کہ اللہ کے بچائے بغیر اللہ کی مصیبت سے بچنا ممکن نہیں، اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی اس کا شکر بجا لا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کر سکتا ہے، نہ تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جب کسی برے کام کرنے کا خیال آتا ہے، کسی گناہ کا خیال آتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں اور پھر وہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ ہو اور اسے گناہ کی طرف مائل کرنے والا خیال آئے تو ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ برائی اور نگاہ کی تحریک کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہوئے گناہ سے منع کرنے کی آواز کو دباتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سبب سے مختلف چیزوں کو اللہ رب العزت کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اور فرمایا جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے معاذ اللہ گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی جس میں بہت سختی اور شدت ہوتی، پھر ایک آیت کریمہ نازل ہوتی جس میں بہت نرمی ہوتی، تو کفار قریش کہتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کرتے ہیں کہ آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کر دیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب آقا دو جہاں فصاحت و بلاغت کا حامل قرآن کا معجزہ کفار کے سامنے پیش کر رہے تھے تو وہ اس کے بار بار کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، یعنی اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں چیلنج کیا، تو پھر وہ یہ کہنے لگے، اب کیونکہ وہ چیلنج کو قبول نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے، تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کسی بشر کا سکھایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا، جبکہ جس شخص کی طرف انہوں نے نسبت کی وہ ایک عجمی شخص تھا، اور اس کے بارے میں کتب تفاسیر میں مختلف روایات ہیں، یعنی مختلف لوگوں کی نشاندہی کی گئی جو سب عجمی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی دلیل ہی کمزور ہے، کیونکہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ عجمی ہیں، جبکہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے تو پھر یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے، ان کے قبضے میں آ جائے اور کفار اسے قتل کرنے کی دھمکی دیں اور کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اور اگرچہ عزیمت کی راہ یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ کچھ کم ہمت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے رخصت دی کہ اگر دل میں ایمان قائم رہے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، اس سے انسان ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر کتب تفاسیر میں درج ہے، یہ آیت حضرت عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ مشرکین نے آپ کے والد، آپ کی والدہ اور حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور انہیں انتہائی اذیت دے کر شہید کیا، پھر آپ کے والد کو بھی شہید کر دیا۔ اور یہ 2 وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین جبراً کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ سے جبراً کلمہ کفر کہلوا لیا گیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آقا دو جہاں نے فرمایا، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے معمور ہے اور اس کے گوشت اور خون میں ایمان رچ چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے حضرت عمار کی آنکھوں کو صاف فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ اے عمار، اگر دوبارہ جبراً کلمہ کفر کہلوائے تو دوبارہ کہہ دینا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، وہ ہر شخص کو اس کے کیے کی پوری پوری جزا دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بیان تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر قبول کیا، ان پر اللہ کا دردناک عذاب ہوگا، اور جن مسلمانوں نے اپنی جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہا، ان کے دل ایمان پر مطمئن تھے، ان کو بخش دیا جائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مرتدین پر عذاب اور مؤمنین پر رحم کس دن ہوگا؟ فرمایا وہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے محرمات قطعیہ کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر حالت اضطرار میں اپنی جان کے کھو جانے کا ڈر ہو تو فقط جان بچانے کے لیے، یعنی اس حد تک، اس قدر تھوڑا سا ان سے استفادہ کرنا جائز ہے۔ پھر نادانی میں گناہ کر بیٹھے تو توبہ کر کے معافی حاصل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ذات گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا اور انہیں دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا کہ اے حبیب، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دعوت دین کے اسلوب بیان کیے کہ کیسے دعوت دین دی جائے۔ فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف، یعنی دین کی طرف، اسلام کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے حجت قائم کریں اور مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صبر کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ نحل مکمل ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ اسراء۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی
اور اس کی آیات کی تعداد 111 ہے، جبکہ اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا کے لغوی معنی ہے رات کو سیر کرنا، اسرا رات کو سیر کرنا۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے 1 سال قبل واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ذکر کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات، وہ رب جو اپنے بندے کو سفر معراج پر لے گئی۔ معزز سامعین و سامعات، سفر معراج مختلف مراحل پر مشتمل تھا، جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ آقا علیہ السلام کا جو سفر معراج تھا، اس کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کر دینے والا معجزہ تھا۔ اس سفر معراج اور اس معجزے کا ذکر سورہ نجم میں اور کتب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جب واقعہ معراج کا ذکر کیا، معجزہ معراج کا ذکر کیا، تو سبحان کا لفظ استعمال کیا۔ سیدی حضور شیخ الاسلام اس کی بڑی خوبصورت تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو لفظ سبحان سے ذکر کیا، تو یہ لفظ سبحان اس بات پر دلیل ہے کہ یہ واقعہ معراج عالم بیداری میں پیش آیا۔ کیوں کہ عالم رویا میں یعنی خواب میں انبیاء، اولیاء، صالحاء اللہ اپنے مقرب بندوں اور انبیاء کو، رسولوں کو عالم بالا، جنت، دوزخ، ملائکہ، آسمانوں کی سیر کرواتا رہتا ہے۔ سو عالم رویا میں واقعہ معراج کا اگر ذکر کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سبحان، اپنی ذات کی قسم کھا کر اس واقعے کا کیوں آغاز کیا؟ کیونکہ عالم رویا میں واقعہ معراج کا پیش آنا کوئی غیر معمولی اور خلاف عادت اور عقل کو دنگ کرنے والی بات نہ تھی۔ عقل کو دنگ کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ واقعہ معراج عالم بیداری میں پیش آیا۔ سو کیونکہ یہ واقعہ عقلوں کو دنگ کرنے والا تھا اور لوگ اس پر اعتراض کرنے والے تھے، سو اللہ رب العزت نے تمام اعتراضات کا دروازہ اپنی ذات کی قسم کھا کر بند کر دیا اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سفر پر لے گئی۔ سو سیدی حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی، اب اگر کوئی اس واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی کھائے جانے والی قسم کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا ٹائٹل ملا، وہ اسی واقعہ معراج کا آقا دو جہاں سے سنے بغیر تصدیق کرنے پر ملا کہ آقا دو جہاں جب واقعہ معراج کے اگلے روز مسجد میں بیٹھے، مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر دے رہے تھے، اور ایک چہمگوئیاں شروع ہو گئیں مکہ میں کہ مسلمانوں کے نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عالم بالا اور تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ سو ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو وہ سر پٹاتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر آیا، دستک دینے لگا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے تو ابو جہل نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو جہل تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی،
ہمارے نبی آقا دو جہاں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ اب یہاں پر بھی سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل حوالہ خواب کا دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جملہ کہنے کی نوبت نہ آتی۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اپنے اصحاب کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آقا دو جہاں نے یہ بیان کیا ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل سے بات مکمل کرنے کے بعد آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں نے اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل عطا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور بہت جلد باز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان غصہ اور غضب میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جاتی تو وہ جلد ہلاک ہو جاتا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا، اور بندے سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود ہی اپنا احتساب کرو اور اپنے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کی راہ اختیار کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے قانون قدرت کا ذکر کیا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکامات پہنچاتے ہیں، پھر وہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا غضب انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آیت نمبر 23 میں بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور میری رحم کے ساتھ پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سکھائی گئی اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا جس نے کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دی یا لعنت کی تو وہ بدلے میں اس کے والدین کو بھی گالی دے گا، اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد پر مقدم ہے۔ ایک شخص نے آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جہاد میں جانے کی اجازت چاہی، طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟
یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جی دونوں حیات ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کی جا کر خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو اور ناک خاک آلود ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا دو جہاں نے فرمایا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا مگر ان کی خدمت نہ کی اور پھر جنت سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں سے سنا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ حضرت مالک بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے ایک انصاری آقا کے پاس ملا، انصاری آیا اور اس نے عرض کی کہ کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا 4 قسم کی نیکی ماں باپ یعنی والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی تمہارے ذمہ کرم پر ہے۔ پہلی یہ کہ ان کا نماز جنازہ پڑھو، دوسری یہ کہ والدین کے وفات پا جانے کے بعد ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے عہد کو یعنی اگر انہوں نے کوئی وعدہ کوئی عہد کر رکھا ہے اپنی زندگی میں تو پھر اولاد کو چاہیے کہ اس عہد کو مکمل کریں، اور والدین کے دوستوں کی تعظیم کرو یعنی ان کی عزت کرو، اور ان کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو تمہارے والدین ان کے ساتھ رکھتے تھے، یعنی پیار محبت اور عزت والا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر ماں کے بہن بھائی ہیں والدہ کے، اگر ان کے والدین حیات ہیں یا ان کے دیگر آئسہ اقارب ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کیونکہ والدین گزر گئے سو ان کے ساتھ جو ان کے رشتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، نہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ والدین کے وفات پا جانے کے بعد یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا ذکر کیا، فرمایا قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو اور فضول خرچی سے اجتناب کرو، اور فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقوق کے 100 حصے ہیں، جن میں سے 10 حصے حقوق اللہ کے ہیں جبکہ 90 حصے حقوق العباد کے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گی مگر اپنے بندوں کے حقوق کو تب تک معاف نہیں کرے گی جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق تھا وہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تسلسل کے ساتھ مختلف احکامات کا حکم نازل فرمایا کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص یعنی لالچ اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے درمیانی راہ یعنی میانہ روی کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا افلاس کے خوف سے یعنی غربت اور تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر زنا سے باز رہنے کا حکم نازل کیا۔ پھر قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یتیم کا مال کھانے کی ممانعت فرمائی، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت فرمائی یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا۔
پھر لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج لگانے سے منع فرمایا، یعنی لوگوں کی جاسوسی کرنے سے منع فرمایا، تدبر اور اطراح کر چلنے سے منع فرمایا، تکبر کرنے سے منع فرمایا، شرک کی ممانعت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے روزی کی کشادگی یا تنگ دستی کا مدار کسی فضیلت یا بے قدری پر نہیں، یہ حکم نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی حدود میں شفاعت کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جس نے کسی ناحق جھگڑے میں مدد کی، وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کو ترک نہیں کر دیتا، اور جس نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان لگایا، اس کو اللہ دوزخیوں کی پیپ میں بند کر دے گا۔ اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا، تو اس سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اور صبح کی 2 رکعتوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ فضائل میں سے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، عرض کی، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، حسن والا ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی تسبیح کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ نے منکرین آخرت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں، یعنی قرآن سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں، ان کے دل اور دماغ قبول حق کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن کو سن کر بھی نبی پر سحر صدا ہونے کا طعنہ کرتے ہیں اور حق سے محروم رہتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے یہاں اپنے کلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے اور شیطان کے نہ کرنے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اللہ نے بنی آدم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے اشارتاً نمازوں کا ذکر کیا، 5 وقت کی نمازوں کا، فرمایا کہ فجر کی فضیلت کا بیان، نماز تہجد کی ترغیب اور آقا دو جہاں کے مقام محمود کا ذکر کیا کہ آقا دو جہاں کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہاں یہ بیان، اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا قرآن اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے۔ مشرکین مکہ کے فاسد مطالبات کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ مشرکین مکہ یہ مطالبات کرتے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یا آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ مطالبات کرتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنا لیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، یا پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کر دیں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ حق کی آمد
اور باطل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ کفار یہ اعتراض کرتے کہ بشر کو کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، وہ یہ کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ رسول آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو پھر ہم آسمان سے بھی فرشتے کو ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں ہوتے ہیں انہی کی جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ منکرین کو ان کے منہوں کے بھل اوندھا کر کے، گونگا کر کے اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی اور فرمایا کہ قرآن یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا رسول پر، اس لیے کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس بھی نام سے پکارو گے سب اسی کے نام ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے، نہ اسے کسی کی مدد کی حاجت ہے۔ سو اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی بڑائی اور اپنی جلالت اور اپنی حاکمیت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مبارکہ کا اختتام کیا۔ اگلی سورت ہے سورہ کہف، جو اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 111 ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا نام کہف اس کی اپنی آیت نمبر 9 سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں تو آغاز میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ رب العزت نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب چلی جاتی۔ اللہ رب العزت انہیں حسب ضرورت دائیں یا بائیں کروٹ پر بدلتا رہتا تاکہ ان کو روشنی اور حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے جسم پر، ان کے بدن پر زخم نہ بن جائیں، اور جن کو آج کل کی طبی زبان میں بیڈ سول کا نام دیا جاتا ہے۔ اصحاب کہف میں کتا بھی تھا جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہ جو ان کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اسی باعث وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اصحاب کہف تو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور ایک کتا ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور ان کی صحبت میں بیٹھ گیا تو اللہ نے نہ صرف اس کتے کا ذکر اپنے کلام میں کیا بلکہ اس کے جنت میں داخلے کا بھی ذکر کیا۔ سو اگر انسان آقا دو جہاں کی امت کا ایک شخص مسلمان آقا دو جہاں
کی امت کے ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھ جائے، تو کیا اللہ رب العزت کی ذات گناہ گار شخص کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جنت عطا نہیں کرے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا کہ قرآن مجید میں 3 اقوال ذکر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لہٰذا مفسرین کرام اسی تعداد کو زیادہ صحت والا قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن مجید نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کا منظر جو تھا اس کو باروب بنا دیا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک کر نہ دیکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم نے یہاں کتنی مدت گزاری، دوسرا کہنے لگا 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔ پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کی بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی کیونکہ اہل شہر نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے یادگار کے طور پر وہاں مسجد بنا دی۔ اسی سے مفسرین کرام یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں اولیاء اللہ کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا ایک اچھی ریت ہے تاکہ اگر لوگ مزار پر حاضری کے لیے آئیں اور فاتحہ خوانی کے لیے آئیں اور نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فقراء صحابہ کو اپنے پاس بٹھائے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فقراء صحابہ کو اپنے پاس بٹھائے رکھیں، یہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ پھر اللہ نے اپنے کلام میں ناشکری کرنے والوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک شخص کے پاس انگوروں کے عمدہ باغات ہیں، وہ اپنے ساتھی پر فخر کرتا ہے اور اپنے خالق کی ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس پر فخر کرنے لگے، دوسرے لوگوں پر فخر کرنے لگے، اس کا کریڈٹ اپنی ذات اور اپنی محنت کو دینے لگے اور اللہ کی ناشکری کا ارتکاب کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہو، پھر سرسبز گھنی گھاس پیدا ہو، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو جائے اور ہوا اس کو اڑا دے۔ بس اسی طرح دنیا کی زندگی اور مال اور بیٹوں کا ذکر کیا کہ بیٹے، فرمائے یہ فقط دنیا کی زینت ہیں، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ واقعہ ان کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کی حکمتوں اور اسرار اور رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے ایک مقام پر کہا کہ کھانا لاؤ، ہم سفر سے تھک چکے ہیں۔ اب یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، انہوں نے عرض کی کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سمندروں بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس تشریف لے گئے، لوٹے، اور پھر ایک بندہ خاص کو وہاں پایا
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہاں پر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم عطا کیا ہے، علم خاص عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے تعلیم کیجئے، مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ حصے کی مجھے تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی، رسول اور کلیم اللہ ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل ہونے کے باوجود دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں اگر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے تو وہاں اس سے علم حاصل کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہاں یہی صورتحال ہے۔ بتایا کہ اگر کم مرتبہ شخص کسی خاص شعبے میں ایکسپرٹ ہو، زیادہ علم رکھتا ہو، تو اس بنا پر اس کی تکریم بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے علم نافع عطا فرمائے اور اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔